آج جمادی الاول کی 14 تاریخ جمعرات کا بڑا دن ہے۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا وہ گھر اسی سال مالا مال ہو جائے گا۔ آپ کو وہ ملے گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمادی الاول کی 14 تاریخ جمعرات کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ جمادی الاول کے پہلے 12 دنوں کو جن لوگوں نے لاپرواہی میں گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، اللہ سے کچھ نہ مانگا، وظائف بھی نہ پڑھ سکے، اپنی من چاہی حاجات بھی اللہ رب العزت سے پوری نہ کروا سکے، تو وہ آج خدا را جمادی الاول کی 14 تاریخ جمعرات کے دن کو ہرگز بھی لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ موقع پھر 1 سال بعد ملنا ہے۔ آج موقع ہے تو فائدہ اٹھا لو۔ آج جمادی الاول کی 14 تاریخ جمعرات کے دن جو وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں اسے بتائے گئے طریقے ترتیب سے اگر کوئی فقیر بھی پڑھ لے گا تو بادشاہ بن جائے گا۔ یہ غیبی مدد کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے کہ اگر آپ گھر میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، آپ مسجد میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں یا آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں تو یقین کیجئے غیب سے ایسی مدد آئے گی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس خاص وظیفے کو اپنے گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر پڑھنا۔ آپ کے گھر میں رحمتوں کے فرشتوں کا نزول ہوگا، اور جس گھر میں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت، تنگ دستی، پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، بے سکونی، بے برکتی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، اس گھر میں برکتیں دوبارہ لوٹ آتی ہیں۔ اگر آپ کے پیسے کہیں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی آپ کے پیسے کھا گیا ہے، آپ نے کسی کی مدد کی اور وہ آپ کے پیسوں کو لے کر بھاگ گیا، اس خاص وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ وہ بندہ آپ کے پیسے دروازہ کھٹکھٹا کر دے کر آئے گا، کیونکہ جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے اللہ کی غیبی مدد آتی ہے تو رب کریم آپ کے دشمن کو بھی وسیلہ بنا کر بھیج دیتا ہے، آپ کے دشمن سے آپ کی مدد کرواتا ہے۔ بس یقین کامل سے اللہ سے مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، بہت وسیع و عریض ہیں۔ آج کل اس دنیا میں لاکھوں کمانے کے باوجود بھی مہینہ ختم ہونے سے پہلے جن کے گھروں میں پیسے کی قلت آ جاتی ہے، پھر وہ ادھار لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، میری ان سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج جمادی الاول کی 14 تاریخ جمعرات کے دن اس وظیفے کو یقین کامل سے پڑھے، غربت سے، تنگ دستی سے مکمل خاتمہ ہوگا، برکتیں دوبارہ لوٹ کر آئیں گی۔ آج کل گھروں میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ پیسے کی وجہ سے ہی ہیں۔ شادی کرنی ہے پیسہ چاہیے، گھر خریدنا ہے پیسہ چاہیے، اگر آپ نے حج عمرہ کرنے کے لیے بھی جانا ہے تو اس کے لیے بھی پیسے چاہیے، بہن کی بیٹی کی شادی ہے، ہر چیز میں پیسہ درکار ہے، اگر اچھی جگہ رشتہ بھی کرنا ہے تب بھی آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے۔ تو آج کے اس پر فتن دور میں آپ کے اس خاص وظیفے کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ یہ وظیفہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ آج جمادی الاول کی 14 تاریخ جمعرات کے دن اللہ نے یہ موقع آپ کو دیا ہے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی سمجھ جاؤ، ابھی بھی رب کی بارگاہ میں سربسجود ہو کر اس خاص وظیفے کو پڑھ لو، کامیابیاں آپ کی قدم چومے گی۔ آج جو وظیفہ میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں یہ آزمودہ عمل ہے، یہ کوئی بنے بنائے وظیفے نہیں، یہ سینے کا راز آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ آپ کو کاروبار کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، دکان پر گاہک نہیں آتے، گاہکوں کے نہ آنے کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، اب مایوس ہو چکے ہیں، اتنے مایوس ہو چکے ہیں کہ رات کو نیند تک نہیں آتی، نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں، تو آپ نے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا، بس آج اس خاص وظیفے کو اپنی دکان پر بیٹھ کر پڑھو، رحمتوں کا نزول آپ کی دکان پر ہوگا، بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورا سال مصیبت، ڈپریشن، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں جمادی الاول کی 14 تاریخ جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، آپ چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد، عصر کے بعد یا مغرب کے بعد یا نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں، آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، نہ وقت کی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن جمادی الاول کی 14 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کی اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔
لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف ڈیلی بیسس پر آپ کے حوالے کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آج جمادی الاول کی 14 تاریخ جمعرات کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملے، کسی بھی نماز کے بعد چلتے پھرتے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سب سے چھوٹا درود، مختصر سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر اب نواز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار رسول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی مل کر درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے، کیونکہ یہ جمادی الاول کی 14 تاریخ جمعرات کا دن ہے۔ یہ اتنا طاقتور، اتنا قبولیت کا دن ہے کہ آج جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا۔ آپ لوگ اگر بھی گھر ہیں، کرائے کے گھر پر ہیں، مکان پر ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، مکان مانگ لو نوکری کے لیے، اگر آپ اس وظیفے کو پڑھتے ہیں تو بہترین رزق آپ کو ملے گا۔ آپ من پسند شادی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، قرض سے نجات کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں ہوگی۔ آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے الفاظ میں نیت کریں، جو چاہتے ہیں مانگیں۔ اگر بے اولاد ہیں تو اولاد کے لیے پڑھ لیں، گھر میں سکون برکت کے لیے پڑھ لیں۔ آج آپ جس مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس کام میں اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ تسمیہ پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ نے پہلے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ہے۔ یہ نام بہت ہی خاص ہیں، بہت فضیلت والے نام ہیں، برکت والے، عظمت والے یہ نام ہیں۔ آپ نے یا خالق یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ یا خالق کا مطلب ہے اے پیدا کرنے والے، بنانے والے۔ یہ اللہ رب العزت کی وہ پاکیزہ صفت ہے جس کے ذریعے اللہ اپنی ساری مخلوق کو پیدا کرتا ہے، انسانوں کو پیدا کرتا ہے، جانوروں کو پیدا کرتا ہے، زمین و آسمان کو بنایا۔ یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والے، اور یہ اللہ رب العزت کی وہ صفت ہے جس کے ذریعے اللہ اپنی ساری مخلوق کو رزق دیتا ہے۔ اور جو بندہ بھی یا رزاق کو پڑھتا ہے، اس صفت کا اقرار کرتا ہے اللہ ہی رزق دینے والا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو بے تحاشا مال و دولت سے نوازتا ہے۔ آپ کے رزق میں جتنی بھی بندشی ہیں، رکاوٹیں ہیں، یا رزاق کو پڑھنے سے ختم ہو جائیں گی۔ نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ آپ یہ خالق یا رزاق، اللہ تعالیٰ کی 2 صفاتی ناموں کو، یا خالق یا رزاق، ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے، ایک بار شمار ہوگا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ یا خالق یا رزاق ایک بار ہو گیا، یا خالق یا رزاق 2 بار ہو گیا، یا خالق یا رزاق 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یا خالق یا رزاق کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف آپ نے 41 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے بتائی گئی طریقہ ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ترتیب بہت ضروری ہے، طریقہ کار بہت ضروری ہے۔ آپ نے دھیان رکھنا ہے جب آپ کی زبان سے یا خالق یا رزاق نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ 41 بار یا خالق یا رزاق کو پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے،
میرا رب جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا، کیونکہ رب وہ ہے جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج تو پھر جمادی الاول کا مہینہ ہے، آج تو پھر قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج تو پھر رب کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہو رہی ہیں، تو پھر کیوں نہ رب کے حبیب کے صدقے آج ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کعبہ کے دو نام یا خالق یا رزاق کو پڑھ کر رب کریم سے مانگ لیا جائے۔ آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، جتنی توجہ سے پڑھیں گے، جتنی آنکھوں میں آنسو لے کر پڑھیں گے وظیفہ، اتنا پرتاثیر ہوگا انشاءاللہ۔ جب آپ پہلے نمبر پر یا خالق یا رزاق کو 41 بار پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ نے ایک قرآن صورت پڑھنی ہے جو اللہ کی لاڈلی صورت ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ صورت بندشوں کو ختم کرتی ہے، مال دولت میں اضافہ کرتی ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور مختصر صورت ہے جو کہ صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ اگر بتانے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ بس ایک فضیلت بتاتی جاؤں کہ یہ صورت تب نازل ہوئی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت غمزدہ تھے، پریشانی میں تھے۔ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، لوگ آپ کو تانے دے رہے تھے، ایک تو بیٹے کا غم، دوسرا پورا علاقہ تانے دے، تو سوچیں کیسے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں، ہم پر کوئی اتنی بڑی مصیبت نہیں آتی، لیکن اللہ پاک نے اس مصیبت میں، اس سخت مصیبت میں اس صورت کو نازل کر کے یہ بتا دیا کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے تو اس صورت کو پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے چونکہ میں نے اپنے حبیب پر پریشانی کے عالم میں اس صورت کو نازل کیا تو لہٰذا آپ بھی اپنی پریشانی میں اس صورت کو پڑھ لیں۔ ثواب کی نیت سے سورہ کوثر کی تلاوت ملاحظہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ سورہ کوثر کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر تسبیح کی دانوں پر صرف اور صرف 33 بار پڑھ لیں۔ سورہ کوثر کو آپ نے آرام سے پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی، تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، تلفظ ٹھیک ہونے چاہیے۔ جو بندہ جمادی الاول کی 14 تاریخ جمعرات کے دن سورہ کوثر کو 33 بار پڑھ لیتا ہے اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی آنے والی نسلوں کے لیے رزق دولت کا انتظام کرنا چاہتے ہیں تو آج یہ وظیفہ بتائے گے، طریقے ترتیب سے پڑھ لیں۔ جب آپ 33 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے، یہ عمل بھی اتنا مستند ہے کہ جب آپ اس عمل کو پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کون سا وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ جو تیسرا عمل ہے یہ اللہ رب العزت کی بڑی ہی پاکیزہ صفت ہے، یہ بھی بہت ہی خاص صفت ہے، اور اس صفت کی اللہ رب العزت نے قسم بھی کھائی ہے۔ آپ نے یا فتاح کو پڑھنا ہے جس کا مطلب ہے کھولنے والا۔ اگر آپ کا رزق تنگ ہو چکا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رزق کسی نے باندھ دیا ہے، آپ نے یا فتاح کو پڑھنا ہے، اللہ پاک آپ کے لیے رزق کے 300 دروازے کھول دے گا۔ آپ نے یا فتاح کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ آپ نے یا فتاح کو پڑھنا ہے، یا فتاح ایک بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے یا فتاح کو پڑھنا ہے، اپنے دائیں ہاتھ پہ انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اس وظیفے کو پڑھنے والے کے اوپر 99 برکتیں فوراً اللہ پاک عطا کرتا ہے۔ 99 نعمتیں ایسی جو فوراً آپ کو ملتی ہیں، جس میں سب سے چھوٹی نعمت پریشانی سے نجات ہے۔ مطلب کہ آپ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی ٹینشن فری ہو جائیں گے۔ پہلے نمبر پہ 41 بار یا خالق یا رزاق کو پڑھنا ہے، 33 بار آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر آپ نے 11 بار یا فتاح پڑھنا ہے۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں، آخر میں پھر 3 بار وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ آج یہ عمل آپ کے حوالے کیا ہے جو بے حد آزمودہ ہے، جن کو لاکھوں لوگوں نے آزمایا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بار بار سمجھائی گئی ہے تاکہ آپ سے کسی بھی طرح کی کوئی غلطی یا کوتاہی نہ ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وظیفے کی قدر و قیمت کو میں جانتی ہوں۔ آج جمادی الاول کی 14 تاریخ جمعرات کا دن ہے، یہ فیصلے کا دن ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، اس موقع کی قدر کر لیں۔ اگر آج لاپرواہی کی وجہ سے یہ موقع
ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر اس کے بعد پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ آج اگر یہ وظیفہ پڑھنے سے زندگی آخرت آسان ہو جائے، ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں۔ آج ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں، آپ نے آمین کہتے جانا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، میرے مولا ہمیں غیب سے رزق دولت عطا کر دے، میرے مولا ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، میرے اللہ میری غریبی کو امیری میں بدل دے، میرے مولا ہمیں قرض سے نجات عطا فرما دے، میرے مولا ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجیے گا، کیا پتہ کسی ایک کی آمین سے اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول کر لے۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور رائٹ کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔